بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جناب میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے جناب عمران احمد خان نیازی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہے، ان کو جو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی تھی 3 سال کی، اس کو سسپینڈ کر دی ہے۔ آفٹر آل یہ جناب کتنے دنوں کے بعد ایسے ہوا ہے۔ تو جناب اکثر یہ پریکٹس ہے کہ یہ جو چھوٹے تھوڑی سزا والے کیسز ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم شارٹ سنٹینس کہتے ہیں لا کی زبان میں، تو اکثر جو کورٹ اس قسم کی سنٹینس پاس کرتا ہے، تو اگر اس کورٹ کو بھی درخواست دی جائے کہ جی یہ شارٹ سنٹینس ہے، آپ اس کو سسپینڈ کر دیں تاکہ ہم اپیل کر سکیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب تک کسی شخص کی اپیل سنی جائے تو اس وقت تک اس کی وہ جو سزا ہے وہ گزر چکی ہو، اور یقیناً اگر کوئی شخص سال، 6 ماہ، سال، 2 سال یا 3 سال جیل میں رہتا ہے تو بعد میں اس کی اپیل کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کا فیصلہ کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس شخص نے وہ جو سزا ہے وہ پہلے ہی گزار لی ہوتی۔ تو اگر ایسے جو ٹرائل کورٹ ہو اس میں درخواست نہ دی جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی فوری طور پر اپیل داخل کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک درخواست دی جاتی ہے کورٹ کو، ایپلیٹ کورٹ کو، کہ یہ میری جو سزا ہے اس کو سسپینڈ کر دیں، یہ شارٹ سنٹینس۔ اگرچہ دیکھیں کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ ہر سزا جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو معطل کیا جائے گا، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے۔ تو جناب کورٹ کی ڈسکریشن جو ہے اس کے بھی باقاعدہ طور پر کورٹوں نے خود رولز بنائے ہوئے ہیں کہ ڈسکریشن کو کس طریقے سے استعمال کیا جانا ہے۔ تو بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اگر 3 سال کی قید ہے اور اپیل نے 5 سال بعد نکلنا ہے اور وہ سنی جائے گی، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی کہ وہ غیر ضروری ہو چکی ہوتی۔ تو اس طرح ایسے کیسز میں جیسے ہی کوئی اپیل فائل کی جاتی ہے تو اس کو فوراً، مثلا فرض کرے کہ آج کسی نے اپیل فائل کی ہے تو اس کو صبح کورٹ کے سامنے فکس کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ کورٹ اسے سنتی ہے، اور کم از کم اگر اپیل کا فیصلہ نہ کرے تو پھر وہ جو درخواست ہوتی ہے جس میں سزا کو معطل کرنے کی، سسپینڈ کرنے کی گزارش کی گئی ہوتی ہے، اس کو فوری طور پر منظور کر لیا جاتا ہے۔ لیکن شاید میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کچھ کورٹوں کا بھی رول ہے، لیکن جس طریقے سے کیس کو چلایا گیا تو اس سے شاید اسی قسم کا اندازہ، یا ہمارا جو کل کا مورخ ہے وہ جب اپنی فائنڈنگز دے گا تو وہ یہ ضرور نتیجہ نکالے گا کہ اگر ایک عام شخص کی جو اپیل ہے اس کو اگر آج فائل کیا جائے تو صبح سنی جا سکتی ہے، تو ایک پاکستان کا جو بہت بڑا لیڈر، اور جس کو خاص طور پہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی اگر اپیل فائل ہوتی ہے تو اسے اتنے دن کیوں لٹکایا جاتا ہے، اس میں مختلف بہانوں سے تاریخیں کیوں دی جاتی ہیں، اور اگر اس طریقے سے اس کو 20-25 دن اندر رکھا جاتا ہے تو شاید اس کا یہ نتیجہ نکالا جا سکے کہ اس میں کورٹ کی، یعنی کہ عدالت کی بھی کوئی بندگی شامل تھی۔ بہرحال یہ تو اب آنے والا وقت فیصلہ کرے گا، اور پاکستان میں ابھی دیکھیں کہ ایک بڑا جدید کلچر آ چکا ہے، وہ ہے جناب آڈیو اور ویڈیوز کا۔ تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ یہ جو جج صاحب ہیں جب یہ ریٹائر ہوں یا کسی مناسب موقع پر جو لوگ ان تمام چیزوں کو مینج کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے یا جو کچھ بھی ہو رہا تھا، تو اس کے متعلق آپ کو ویڈیو سننے کو، آڈیو سننے کو مل جائے، یا پھر کوئی ویڈیو سننے کو، دیکھنے کو اور سننے کو مل جائے، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ اپیل جو ہے اور اس میں یہ جو درخواست تھی سزا کو معطل کرنے کی، اس کو اتنے دن کے بعد کیوں سنا گیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور یہ کیسے ہوا۔ بہرحال جو بھی ہے،
آج جناب عمران خان صاحب کی جو سزا ہے اس کو معطل کیا گیا ہے، یعنی کہ سسپینڈ کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں کہ جب کسی سزا کو معطل کیا جاتا ہے یا سسپینڈ کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سزا ختم ہو گئی، سزا اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہے۔ سزا صرف اس وقت ختم ہوتی ہے کہ جب اپیل کا باقاعدہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس اپیل میں جو کورٹ نے سزا دی ہے اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا جائے، یعنی کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو اللیگل ڈکلیئر کر دیا جائے۔ تو بہرحال اس وقت عمران خان کو اگرچہ اس کیس میں سمجھے کہ رہائی کی جو ہے وہ ان کی جو درخواست تھی وہ منظور ہو چکی ہے اور ان کو رہا کرنے کا حکم بھی دیا جا چکا ہے، لیکن ان کی جو سزا ہے یعنی کہ جو کنوکشن ہے وہ سٹل باقی ہے، وہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اپیل کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہو جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں؟ تو جناب جیسے ہی یہ سنٹینس اناؤنس کی گئی سسپینشن اناؤنس کی گئی تو اس کے ساتھ ہی جو سوشل میڈیا ہے اس پر ایک لیٹر جو ہے اس نے گردش کرنا شروع کر دیا، جو کہ ایک اسپیشل کورٹ جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے تحت کام کر رہی ہے اور سائفر کا کیس دیکھ رہی ہے، تو اس کی طرف سے یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کو 30 جون کو طلب کیا ہے 30 اگست کو طلب کیا ہے اور وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ جیل میں رہیں گے۔ اور ابھی بعد میں یہ خبریں آئیں کہ کل جج صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل میں جا کر پروسیڈنگز کریں گے، وہ اپنی عدالت میں کارروائی نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ سے قانونی معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر عدالت جیل میں چل کے جا رہی ہے تو عدالت صرف اس وقت چل کے جاتی ہے جیل میں جب باہر بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کا خطرہ ہو، یعنی کہ گورنمنٹ کو یہ خدشہ ہو کہ اگر یہ شخص اوپن کورٹ میں آئے گا تو پھر اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ یعنی کہ جب کوئی شخص اوپن کورٹ میں آتا ہے تو یقیناً اس وقت بہت سارے جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں، اخبار نویس ہوتے ہیں یا میڈیا چینلز کے نمائندے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس شخص سے بات کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے وہ شخص کوئی نہ کوئی بیان دے دیتا ہے۔ تو شاید یہ گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ اس کو جیل میں ہی کل ان کا جو ریمانڈ کی درخواست ہے اس کو سنا جائے اور اس طریقے سے جو میڈیا ہے اس کو ایکسیس سے روکا جا سکے۔ بہرحال یہ بھی اب ہماری ایک تاریخ ہے، تو اس تاریخ میں جو بھی حقائق ہے ان کا فیصلہ اب آنے والا مورخ ہی کرے گا۔ ہماری جو جوڈیشل ہسٹری ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیا اس کیس میں انصاف ہوا اور کیا انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آیا یا نہیں۔ بہرحال میں چونکہ قانون کا طالب علم ہوں تو میں اخیر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ الٹیمیٹلی یہ جو ہمارے جتنے بھی وزیر اعظم ہیں آج، یہ ہمارے ملک میں جتنی بھی بد انتظامیہ ہیں یا ہمارے سسٹم میں جو بھی خامیاں ہیں، یہ سارے کے سارے خود ذمہ دار ہیں۔ اگر نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ان کو ناجائز سزا ہوئی تو یقیناً ان کو اس وجہ سے ناجائز سزا ہوئی کہ انہوں نے ملک کا جو عدالتی نظام ہے، ملک کا جو قانونی نظام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کو اکثر یہ گلا ہوتا ہے کہ جی ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے اور ان کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا۔ تو جناب ایک میں یہاں پر یہ بات بتا دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کوئی شہید نہیں تھے، وہ ایک پھانسی یافتہ شخص تھے اور ان کو قانون کے مطابق پھانسی دی گئی، اور میرے خیال میں ایک شخص جس کو قانون کے مطابق پھانسی دی گئی اور وہ بھی پاکستانی قانون کے مطابق جو کہ ایک اسلامی ملک کا قانون ہے،
تو اس کو شہید کہنا شاید شہید کا جو مرتبہ ہے اس کے مناسب یا شایان شان نہیں ہے۔ تو بھٹو صاحب کو بھی اسی چیز کی سزا ملی کہ انہوں نے ہر سسٹم کو، ایون انہوں نے پاکستان کا جو آئین ہے اس کو ٹیمپر کیا، اپنے مخالفین کے ساتھ زیادتیاں کی، اور یہی جو انتظامیہ، یہی جو پولیس اور یہ جو عدالتی نظام ہے اس کو اپنے مخالفین جو ہے ان کے خلاف استعمال کیا، اور ایک ظالمانہ نظام جو کہ برٹش گورنمنٹ نے بنایا تھا اس کو جاری رکھا۔ اگر وہ اس وقت اس نظام میں اچھی تبدیلیاں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف وہ نظام استعمال نہ ہوتا۔ اسی طرح اگر نواز شریف بھی نیک نیتی سے سسٹم کو اچھا کرتے، اپنے مخالفین کو وکٹمائز نہ کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آج پاکستان میں ہوتے۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اگر اپنے 4.25 سالہ دور حکومت میں قانونی اصلاحات کرتے، اور خاص طور پہ ان کی تو پارٹی کا نام ہی پاکستان تحریک انصاف تھا، تو یقیناً اگر انصاف کے سسٹم کو بہتر کرتے تو آج اتنے طاقتور ججز ہوتے، آج ہمارے قانون میں اتنی طاقت ہوتی کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، چونکہ میں وزارت قانون میں کام کرتا رہا ہوں، کہ ہم نے جو 2004 میں ایک مسودہ قانون جو ہے وہ متعارف کرانے کی کوشش کی، بلکہ اس کو پاس بھی کر دیا اسمبلی نے۔ تو اس میں ہم نے یہ بھی سزا تجویز کی تھی کہ جو شخص، یعنی کہ جو پولیس افیسر بھی کسی پر غلط FIR درج کرے گا تو اس کو قید کی سزا بھی دی جائے گی، اور اس کو جرمانہ جو ہے وہ بھی کیا جائے گا۔ تو یقیناً اگر ہماری پارلیمنٹ وہ قانون اس وقت پاس کر دیتی تو آج عمران خان کے خلاف جو کہتے ہیں کہ 180 یا 200 کیسز ہیں، تو ہر پولیس افیسر عمران خان کے خلاف کیس یا FIR درج کرنے سے پہلے سوچتا کہ کل کو اگر اس جرم میں سزا نہ ہو سکی یا یہ جرم ثابت نہ ہو سکا تو مجھے بھی جیل جانا پڑے گا، مجھے جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اور میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ پاکستان کے جناب سیاستدان جو ہیں یہ قطعی طور پر انوسنٹ یا معصوم نہیں، بلکہ یہ ان کی کرپشن ہے، یہ ان کی بدعنوانی ہے، یہ ان کی کک بیکس اور کمیشنز ہیں، یا یہ ان کی سمجھ لے کہ اپنی بدلہ لینے کی عادت ہے، یا ان میں نااہلیت ہے کہ یہ نہ تو انتظامی سسٹم کو بہتر کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ قانونی سسٹم کو، اور نہ ہی یہ پولیس کے نظام کو، اور نہ ہی یہ عدالتی نظام کو بہتر کرتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی جو عام پبلک ہے وہ تو سفر کرتی ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ جو ظالمانہ سسٹم ہے اس کی سزا جو ہے انہی سیاستدانوں کو ملتی ہے۔ لیکن ہمارے سیاستدان، شاید وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایسی ڈیٹ مٹی کے بنے ہوئے کہ ان کی نہ کو عزت ہے اور نہ ہی ان کی کو بےزتی ہے، بلکہ یہ جوتے کھا کے، یہ جیلوں میں جا کے، یہ چھوٹے چھوٹے پولیس کے جو مورے ہیں ان کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد بھی یہ وکٹری کی سائن بنا رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ بہرحال میرا مقصد تو یہ تھا کہ ایک قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں کیا خرابی ہیں، ہمارے سسٹم میں کیا خرابی ہے۔ یقیناً یہ میں نے نہیں ٹھیک کرنی، میں تو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، تو الٹیمیٹلی یہ ان لوگوں نے ٹھیک کرنی جو کہ پارلیمنٹ میں، جو کہ مکنہ میں بیٹھے، یعنی کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں یا پھر صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور بہت زیادہ پاکستان پرویلیجز کا فائدہ اٹھاتے۔ یقیناً ان میں عمران خان بھی شامل ہے، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر کل کو دوبارہ بھی عمران خان صاحب برسر اقتدار آ گئے تو وہ ملک کے سسٹم کو پھر ویسا ہی رکھیں گے جس کو آج وہ بھگت رہے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ سسٹم کو ٹھیک کریں۔ اس کے بعد
ان کے پھر مشیر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں بھی کیپیسٹی نہیں ہوتی، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ سرکاری گاڑیوں، پروٹوکول اور عہدوں کا مزہ چکھا جائے اور ناجائز فائدے اٹھائے جائیں۔ ان کی قطعی طور پر یہ خواہش نہیں ہوتی کہ سسٹم کو بہتر کیا جائے، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کو مشیر رکھا جاتا ہے یا معاون خصوصی یا پھر وزیر رکھا جاتا ہے کہ جن میں وہ کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال الٹیمیٹلی وہ لوگ خود بھی سفر کرتے ہیں اور ان کا لیڈر یعنی کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ بھی سفر کرتا ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔